پہلی جو وحی تھی ہمیں بتایا گیا جس میں پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ کیا یہ ارسٹوٹل کی بایولوجی تھی کہ انسان جو ہے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوتا ہے؟ اور یہ ارسطو کی بایولوجی گیلن نے تیسری صدی کے اوائل میں اپنی کتاب میں کاپی کی، اور رومن امپائر سے یہ بات عربوں تک پہنچی۔ حالانکہ اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کم از کم اتنا تو پتا ہوتا کہ انسان جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا نہیں ہوتا۔ جمع ہوا خون کا لوتھڑا ایبارشن کے وقت بنتا ہے، اور انسان زائگوٹ سے پیدا ہوتا ہے جو کہ ایگ اور سپرم کا ادغام ہوتا ہے، اس کی فیوژن ہوتا ہے، یونین ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال صاحب، کیا آپ جانتے ہیں فادر آف ایمبریولوجی ڈاکٹر کیت مور نے قرآن کی ایمبریولوجی کی آیت دیکھ کر کہا تھا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا؟ لیکن کیوں؟ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ قرآن کریم کے لفظ علقہ کا مطلب صرف بلڈ کلاٹ یعنی خون کا لوتھڑا ہے، اور یہ نظریہ گریک فلاسفر ایرسٹوٹل سے نقل کیا گیا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک ایرر ہے، جبکہ یہ ایک سائنٹیفک میریکل ہے۔ پرس اقبال نے قرآن اور ایرسٹوٹل دونوں کی نامکمل معلومات فراہم کی، جو کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے۔ علقہ کے لفظ پر بات کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایرسٹوٹل نے اصل میں کہا کیا تھا، اس کی ایکسپلینیشن کیا تھی۔ ایرسٹوٹل کا ماننا تھا کہ انسانی بچہ ماں کے مینسٹرول بلڈ کے جمنے سے بنتا ہے۔ قرآن کریم نے کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن کریم نے اس پرانے خیالات کو مکمل رد کیا ہے۔ سورہ دہر یعنی سورہ انسان میں قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نطفہ امشاد سے بنے ہیں، انسان نطفہ امشاد سے بنے ہیں، یعنی میل اور فیمیل فلوئڈس کی ایک ملی جلی بوند۔ تو شروع ہی سے یہ الزام کہ قرآن نے ایرسٹوٹل کی نقل کی سائنٹیفکلی غلط ہے۔ قرآن نے تو مائکروسکوپ ایجاد ہونے سے صدیوں پہلے ایرسٹوٹل کی اصلاح کریکشن کی تھی۔ اب آتے ہیں لفظ علقہ کی طرف۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف بلڈ کلاٹ یعنی جمع ہوا خون ہے، لیکن وہ آپ کو آدھی کہانی سنا رہے ہیں۔ عربی زبان میں علقہ کے 3 خاص معنی ہیں۔ سب سے پہلا معنی ہے لیچ، جونک۔ دوسرا معنی ہے سسپینڈڈ تھنگ، سم تھنگ دیٹ از سسپینڈڈ، لٹکی ہوئی ہو کوئی چیز۔ دوسرا ہے بلڈ کلاٹ یعنی خون کا لوتھڑا۔ اور موجودہ سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ ایمبریو ان تینوں حالتوں پر پورا اترتا ہے۔ سب سے پہلا جو لیچ ہے، جسے ہم جونک کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پانیوں میں۔ اگر آپ ڈے 19 سے ڈے 24 کے ہیومن ایمبریو کو دیکھیں تو وہ شکل میں بالکل ایک میڈیشنل لیچ جیسا لگتا ہے، اور جس طرح لیچ جلد سے چپک کر خون چوستی ہے، بالکل اسی طرح ایمبریو بھی ماں کے رحم یعنی جو یوٹرین وال ہوتا ہے اس سے چپکا ہوتا ہے، اور وہیں سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ دوسرا معنی جو ہے، جو سسپینڈڈ تھنگ ہے، کوئی لٹکی ہوئی چیز جو ہم نے بیان کی۔ اسی سٹیج پر ایمبریو سیدھا نہیں بیٹھا ہوتا، بلکہ وہ رحم مادر میں، ماں کے رحم میں لٹرلی لٹک رہا ہوتا ہے، سسپینڈڈ ہوتا ہے، جو ایک سٹاک کے ذریعے جڑا ہوتا ہے۔ یہ اس عربی ڈیفینیشن پر 100% پورا اترتا ہے۔ سائنس اور قرآن کریم بالکل ایک جیسا بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا معنی بلڈ کلاٹ یعنی خون کا لوتھڑا۔ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ اس سٹیج پر خون ایمبریو کے اندر بند نالیوں میں پھنسا ہوتا ہے، اور ابھی تک گردش یعنی سرکولیشن شروع نہیں ہوئی ہوتی۔ سائنس کے مطابق عام آنکھ سے دیکھنے پر یہ بالکل ایک گاڑے کالے بلڈ کلاٹ کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ وضاحت اتنی درست تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی حیران رہ گئے کہ 1400 سال پہلے کی کتاب اتنی خوبصورت وضاحت کیسے دے سکتی ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر کیت ایلمور، جو فادر آف ماڈرن ایمبریولوجی مانے جاتے ہیں، جب انہوں نے ان آیت پر تحقیق کی تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ علم 1400 سال پہلے معلوم ہونا ناممکن تھا، یہ کسی انسان کا بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی مشہور کتاب دی ڈیولپنگ ہیومن کے اسپیشل ایڈیشن میں ان قرآنی آیاتوں کو شامل کیا، جو ابھی بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ ان کی ویڈیو ڈسکرپشن ابھی بھی موجود ہے۔ پھر ایک اور سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر ای مارشل جانسن، جو امریکہ میں اناٹمی کے ماہر تھے۔ شروع میں وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی 7 سینچری کی کتاب
سائنس کے مطابق کیسے بیان کر سکتی ہے؟ وہ اسکیپٹیکل تھے، لیکن تفصیلات دیکھنے کے بعد وہ ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ قرآن کریم وہ باریکیاں بیان کر رہا ہے جو صرف مائکروسکوپ سے نظر آ سکتی ہیں۔ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ انہیں اس میں ضرور کوئی ڈیوائن انٹروینشن، کوئی غیبی مداخلت، کسی خدا کا کردار نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ممکن نہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 14 بالکل واضح ترتیب بیان کرتی ہے، پہلے علقہ، پھر مگدہ، پھر عظام، پھر لحم، پھر نشا۔ اور حیرت کی بات کہ یہی ترتیب آج ماڈرن سائنس بھی کنفرم کرتی ہے۔ مگدہ جو دوسرا سٹیج ہے، اس کا مطلب ہے چبائی ہوئی چیز، اور یہی لفظ اتنا گہرا اشارہ دیتا ہے کہ انسان رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیوں 7 سینچری کی کتاب؟ کیونکہ 28 دن کے قریب ایمبریو میں چھوٹی چھوٹی بریڈ لائک سٹرکچرز بنتی ہیں جنہیں سومائٹس کہا جاتا ہے۔ 28 ڈے پہ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو وہ بالکل ایسے نظر آتے ہیں جیسے کسی نے کسی نرم سبسٹینس پر ٹیتھ مارکس، دانتوں کے نشان چھوڑ دیے ہوں، یعنی بالکل چیوڈ لائک، چبائی ہوئی اپیرنس، جیسے بالکل ایکزیکٹ قرآن کریم نے بیان کیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جس نے ایک عالمی سطح کے ایمبریولوجی کے ایکسپرٹ ڈین آف سائنس کو اعتراف پر مجبور کیا کہ یہ انسان کا علم ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ کھلے عام اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ تھے ڈاکٹر تیجاتا تیجاسن، جو تھائی لینڈ میں اناٹمی کے چیئرمین تھے، ڈین آف سائنسز تھے۔ انہوں نے کئی مہینوں تک ان آیات کا مطالعہ کیا، خاص طور پر یہ مگدہ کا جو اسٹیج ہے، مگدہ، جہاں ایمبریو کی شکل چبائے ہوئے گوشت جیسی ہوتی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی پر بننے والے سومائٹس کے دانتوں سے دانتوں کے نشانات کی وجہ سے بنتی ہے۔ اور انہوں نے 8th سعودی میڈیکل کانفرنس میں ڈاکٹر تیجاسن سب کے سامنے کھڑے ہوئے، سب کے سامنے پبلکلی انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، یہ سائنٹیفک ٹروتھ یقیناً خالق کی طرف سے ایک وحی ہوگا۔ وہی کانفرنس میں انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایمبریولوجی کے ایکسپرٹ بس اقبال صاحب، اب شاید آپ سمجھ گئے ہوں کہ یہ کوئی سائنسی غلطی نہیں، یہ تو ایک کھلا سائنٹیفک میریکل ہے، ایسا معجزہ کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی غیر جانبدار انسان بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے، مگر جس کے دل پہ نفس اور تکبر کی زنجیریں پڑ جائیں وہ حقیقت کے سامنے بھی نہیں جھکتا۔ اور یہ جواب میں صرف اویس اقبال صاحب کے لیے ریکارڈ نہیں کرتا، یہ ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اپنے ہی دین کی گہرائیوں سے واقف نہیں، اور ان سب کے لیے جو اویس اقبال جیسے لوگوں کی باتوں سے دل میں شک اور سوالات پیدا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام مکمل ہے، روشن ہے، سچ ہے، اور سچ یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس نعمت کی پہچان دی۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ سب کی سماعتوں کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔